بدتمیزی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے علاوہ یہ کیمپ لگے ہوئے ہیں مختلف تنظیموں کے آپ کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ شکریہ ادا کرنے کے قابل ہے کہ بھئی آپ کا شکریہ کہ آپ بھی اپنا حصہ لے رہے ہیں. آپ بھی روب کی بات کا ڈالنا ہے. لہذا میں تو انسانیت والی بات سکھا رہا ہوں آپ کو, انسانوں والی بات بتا رہا ہوں کہ انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ پیار اور محبت سے دوسرے کو تسخیر کیا جاتا ہے, لڑ جھگڑ کے نہیں تسخیر کیا جاتا. یہی پیغام ہے محرم کا, یہی پیغام ہے اضحیٰ کا. حالات کی ستم ظریفی نے محرم کو کیا سے کیا بنا دیا کہ محرم آنے لگتا ہے تو لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا قیامت آ رہی ہے. حالانکہ محرم تو محبت کا مہینہ ہے, حالانکہ محرم تو ظالموں کے خلاف مظلوموں کے اتحاد کا مہینہ ہے. محرم تو اللہ محرم تو ایسا ہی ہے نا جناب کہ محرم تو محبت کرنے والے ایک جگہ جمع ہو گئے اور محبت کرنے والوں سے دشمنی کرنے والے فتنہ و فساد والے ایک طرف جمع ہو گئے. ایسا ہی ہے نا. تو ہم کس کے ماننے والے ہیں کہ جس نے کربلا میں محبتوں کو جمع کیا, رشتوں کی محبتیں جمع کی, دوستی کی محبت جمع کی, بڑے چھوٹے کی, ہمسائے کی. اور یہی کردار تھا کہ جس نے تسخیر کا عمل کیا اور دشمن کے لشکر سے حسین نکال کر لے آئے لوگوں کو. محبت سے تسخیر کیا نا. تو آپ محبت سے تسخیر کرنا سیکھیے, لڑ جھگڑ کے نہیں. یہ تو آپ کو نصیحت ہے کہ محرم محبتیں پھیلانے کا مہینہ ہے, کسی سے دشمنی بڑھانے کا نہیں. ہم حسین والے ہیں, بزدل نہیں. ہمارے دین پر وقت پڑے گا تو ہم مقابلہ کرنا جانتے ہیں, کرتے آئے ہیں. لیکن آپ کی طرف سے کوئی بدتمیزی, آپ کی طرف سے کوئی بد اخلاقی, آپ کی طرف سے کوئی پہل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم تو محبتیں بانٹنے کے لیے آئے ہیں. ہم تو پیغام عشق دینے کے لیے آئے ہیں. حسین کا جو عشق کا پیغام ہے وہ پہنچانے ہیں دنیا کو. تو آپ جانتے ہیں کہ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں, جو حسین کے عشق میں ڈوبنے والے ہوتے ہیں, ان کو باقی چیزوں سے کیا پرواہ, ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا. تو اتنے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں حسین اور اہل بیت محمد اور آل محمد کے عشق میں اتنے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. ایک یہ بات آپ کے لیے, ان چیزوں کا خیال رکھیے, تعاون کیجیے لوگوں کے ساتھ, رش نہ ہو جائیے, حواس باختہ نہ ہو جائیے. محرم آتا ہے, افواہ سازی کے کارخانے کھل جاتے ہیں. تصدیق کے بغیر کسی خبر کو آگے نہ بڑھائیے. تصدیق کرنے میں کوئی حرج ہے؟ اتنی سکڑ گئی ہے دنیا کہ آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں, امریکہ سے کوئی خبر آئے تو لیجئے یہ موبائل گھمایا, ٹک 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 ٹک, لو بھائی پتہ چل گیا کیا ہوا. ہاں بھائی ایسا ہے کہ نہیں ہے, لیجئے جھوٹ کا جھوٹ, سچ کا سچ سامنے آ گیا. تو جب اتنے ٹیکنالوجی اور جدید دور میں بیٹھے تو پھر افواہیں پھیلانے کا فائدہ, افواہیں پر عمل کرنے کا فائدہ بھائی تصدیق کر لو پہلے. جب تصدیق ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد یہ تو تھی آپ سے گفتگو. اب آ گئی بات قانون کی نگہبانی اور قانون کی پاسداری کی. سارا رونا اسی بات کا ہوتا ہے کہ صاحب قانون کی بالادستی رہے گی, آنی ہاتھ سے نپٹا جائے گا, قانون شکنی نہیں کرنی دی جائے گی, قانون نہیں توڑنے دیا جائے گا. اور اگر یہ اعلان کرنے والے ہی قانون توڑنے لگیں تو ٹھیک ہے نا بھئی, آپ نے ہمیں بتایا, اخبار میں اعلان کیا, سب کو بتایا بھئی قانون, وہ اس کے نظر میں سب برابر ہے, قانون قانون ہے. قانون قانون کھیلتے رہتے ہیں آپ, میڈیا میں بھی, پرنٹ میڈیا میں بھی, الیکٹرانک میڈیا میں بھی. قانون یہ, قانون وہ, قانون ایسا, قانون ویسا, یہ سب ہوتا رہتا ہے. ہم بے وقوف بنتے رہتے ہیں کہ ہاں بھئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی. لیکن اگر آپ ہی اپنے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرنے لگیں تو نہیں, آپ کو سب معاف ہے کیونکہ آپ حاکم ہیں, آپ کو سب معاف ہے, آپ کو کوئی سزا نہیں ہے. آپ کو سزا جب ملے گی جب آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی, ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمارے ملک میں, کیونکہ آپ حاکم ہیں لہذا آپ کو کوئی سزا نہیں. آپ قانون کو جیسے چاہیں صبح شام بدلتے رہیے, پلٹتے رہیے, لاتے رہیے, ایسے کیجیے ویسے کیجیے. آپ کو سزا جب ملے گی جب آپ سے بڑا آ جاتا ہے. وہ پھر جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آتا ہے تو پھر دیکھیے کیا کیسے چیخیں نکلتی ہیں اس, ہے نا. تو جب آپ خود قانون کی پاسداری نہ کریں تو بتائیے ہم کہاں جائیں. ہم لوگوں سے کہیں قانون پہ چلنا ہے, قانون پہ عمل کرنا ہے, اور آپ کریں نہ کریں ہم تو پھر بھی یہی کہتے ہیں, کیونکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ پرامن رہو. ہم آپ کے کہنے پر نہیں چل رہے, ہماری شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہنگامہ آرائی کریں. ہماری شریعت, ہماری شرع
ہمارا مذہب، ہمارے ائمہ اجازت نہیں دیتے کہ ہم کسی کی املاک کو نقصان پہنچا دیں، کسی کی گاڑی کو جلا دیں، کسی کی دکان توڑ دیں، کسی کا سر کھول دیں. ہمارا دین نہیں کہتا. ہماری تو مجبوری ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں، ہمیں آپ سے کوئی غرض نہیں، ہمیں اپنے دین پر چلنا ہے. ہمارے ائمہ کا یہ قول. لیکن آپ بتائیے کہ آپ جو قانون کی ہمیں صبح شام رٹا لگایا کرتے ہیں، آپ کتنا قانون پہ عمل کر رہے ہیں؟ سارا زور اس پہ آج کے اخبار اٹھائیے کل کے، اور کل بھی آگے وہ بھی دیکھ لیجیے گا، جو کل گزر گئی وہ بھی دیکھ لیجیے گا. قانون کی بالادستی رہے گی قائم، قانون شکنی نہیں برداشت کی جائے گی. آپ خود قانون توڑنے لگیں تو خود طے کیجیے آپ اپنے بارے میں. تو اسی لیے اس ملک میں افراتفری اور انتشار ہے عزیزوں، کہ جو قانون کی رٹ لگایا کرتا ہے، وہ جو قانون کا محافظ بنتا ہے، وہ خود قانون کی پاسداری کرتا ہی نہیں. اپنے بنائے ہوئے قانون کی پاسداری نہیں کرتا، اپنی بنائی ہوئی عدلیہ کا احترام نہیں کرتا، اپنے بنائے ہوئے ججز کا احترام نہیں کرتا. ایسا ہی ہوا نا بھائی، آپ کی عدالت نے فیصلہ دیا زمین ان کی ہے، ان کو دے دی جائے. آپ کی پولیس بیٹھی، اس نے دیوار بنوا دی کہ بھئی قانون نافذ کرانا ہے. اگر قانون نافذ کرانا ہی نہ تھا تو بنوائی کیوں تھی 5 دن پہلے دیوار آپ نے؟ اس کا مطلب یا تو آپ کے اندر کوئی ایسے فتنہ انگیز لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے محرم سے پہلے یہ سازش کی کہ ایسا ہو اور پورے شہر میں پینک پھیلایا جائے، پورے شہر میں ہنگامہ کیا جائے. عدالت نے فیصلہ ہی کیوں دیا کہ بنا دو؟ عدالت نے فیصلہ دیا، سرکاری لوگوں نے بیٹھ کے دیوار بنوائی، پھر ہنگامہ آرائی شروع ہوئی اور اب قانون پیچھے چلا گیا. آپ نے کہا صاحب لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، قانون کا مسئلہ نہیں. کہاں گیا بیچارہ جج، کہاں گئی بیچاری عدالت؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ دیوار نہیں گرائی، آپ نے اپنی عدالت کو اپنے پیروں تلے روند دیا. وہ دیوار جو گری تو گری، آپ نے اپنی ہی عدالتوں کا وہ مذاق اڑایا، پوری دنیا کے سامنے بتا دیا کہ یہ ہمارے جج کی حیثیت ہے، یہ ہماری عدالت کی حیثیت ہے. کتنی بڑی توہین عدالت ہوئی آپ کی، کہ آپ کی عدالت کی دھجیاں اڑا دی ہیں آپ کے لوگوں نے. کر لیجیے، جائیے قائم کیجیے. تو یہ زیادتیاں کیا کرتی ہیں؟ یہ کسی بھی قوم کو مشتعل کرنے کے لیے کی جاتی ہے. میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی. میں بقرعید سے مسلسل آپ لوگوں کے سامنے، بقرعید کے خطبے میں بھی میں نے یہیں پہ یہ بات کہی تھی. ہم سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو کہ یہ سازش ہو رہی ہے اس ملک کو فرقے وارانہ آگ میں جھونکنے کی. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات؟ آپ جو تخت حکومت میں بیٹھے ہیں، براجمان ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ کیا ہو رہا ہے. آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بھائیوں کو بھائیوں سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ پوری بین الاقوامی سازش کے آپ آلے کار بنے ہوئے، ان کے لیے چارہ بنے ہوئے، اور یہ کام ہو رہا ہے. لہذا گزارش کر رہا ہوں، بالکل غیر جذباتی لہجے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی عدالتوں کی توہین نہ کیجیے اپنے ہاتھوں، اپنے عدالتی فیصلوں کی دھجیاں یوں بازاروں میں نہ اڑوائیے کہ ابھی تک وہ مقدس بچا بھی ہے ایک جگہ، حالانکہ وہ کاغذ میں ہی مقدس رہ گئی بیچاری. ورنہ تو آپ کو جس کو مرضی ڈیل کر کے آپ ڈھیل دے دیتے ہیں، چاہو کسی کو بلا لیتے ہیں، کسی کو بھیج دیتے ہیں، وہ سب آپ کے ہاتھ میں. عدالت بیچاری کیا کرے، عدلیہ کیا کرے. لیکن اتنا مذاق تو نہ اڑوائیے اپنی عدالتوں کا، اپنے ججز کا، ان کے فیصلوں کا، کہ قابو نہیں آ رہے چند لوگ آپ سے. نہیں، وہ چند لوگ نہیں ہیں، وہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. قابو کیا نہیں آتے؟ کتنے پارک، کتنے میدان ایسے کہ جن پہ لوگوں نے قبضے کر کر کے مسجدیں مدرسے بنوائے ہوئے ہیں. کسی کا استحقاق مجروح نہیں ہو رہا، جا کے نہیں گرا رہے ان کو. تو اشاروں میں نے بات کی ہے کہ حالات خود خراب کرتے ہیں آپ. لوگ نہیں چاہتے کہ حالات خراب ہو. ہم کب چاہتے ہیں؟ ہماری مجلس ہے، ہمارا جلوس ہے، ہماری عزاداری ہے، ہم کیوں جائیں گے کہ جھگڑا ہو؟ لیکن محرم سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا فتنہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ لوگ مشتعل ہو جائیں. پھر رونا روتے ہیں قانون کی بالادستی کا، اپنے قانون کا خود مذاق اڑاتے ہو، خود دھجیاں اڑاتے ہو، خود فیصلوں کو رونتے ہو پیروں تلے، اپنے سنگینوں کے سائے میں اپنے ہی فیصلوں کا مذاق اڑاتے ہو، اپنے ہی فیصلوں کا، اور بھی کہتے ہو قانون کی بالادستی. یہ ایک مثال. دوسری مثال، اللہ جانے زمین نکل گئی کہ آسمان کھا گیا. ایئرپورٹ پہ 3 آدمی اترے اور سلیمانی ٹوپی پہن کے غائب ہو گئے. جی، دبئی سے سوار ہوئے، فلائٹ میں بٹھائے گیا ان کو، یہاں اترے، وہاں سے فون کر رہے ہیں، بچوں کہہ رہے ہیں ہم پہنچ گئے، اور اس کے بعد
سلیمانی ٹوپی کھا گئے، تینوں کو پہنا دی ٹوپی، مگر آخر وہ ٹوپی بھی تو کسی نے پہنائی ہوگی نا ان کو۔ جو سلیمانی ٹوپی